بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صرف و نحو آسان کورس سبق نمبر 23 ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ غیر منصرف اور منصرف کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، اولاً لفظ کی دو قسمیں تھیں، با معنی اور بے معنی۔ پھر با معنی لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسم کی 2 قسمیں ہیں، متمکن اور غیر متمکن۔ پھر اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں، جن میں سے 5 آسان ترین تھی، الو، اثنانی، اثنتانی، کلا، کلتا، اسماء 6 مکبرہ مضاف، 20 سے 90 تک۔ آسان اقسام: مفرد منصرف، قائم مقام صحیح، تثنیہ، جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم، کتابی، مسلمیہ، اسم منقوص، اسم مقصور۔ اور مشکل اقسام 3 تھی، مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف اور غیر منصرف۔ تو یہ اسم متمکن کی کل 16 قسمیں ہیں، جن میں سے آسان ترین اور آسان اقسام کی تفصیلات ہم پچھلے سبق میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس سبق میں ہم منصرف اور غیر منصرف کو سمجھیں گے، تاکہ مشکل اقسام کی تینوں قسمیں، مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف اور غیر منصرف، ہمارے سامنے واضح ہو جائیں اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سا لفظ منصرف ہے، کون سا غیر منصرف ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھی اصل جو ہم سمجھیں گے وہ غیر منصرف کو سمجھیں گے۔ جب غیر منصرف ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو جو لفظ غیر منصرف نہیں ہوگا وہ منصرف ہوگا۔ پھر اگر وہ واحد ہو یعنی مفرد ہو تو وہ مفرد منصرف صحیح، اور اگر جمع ہو تو جمع مکسر منصرف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ کون سا لفظ غیر منصرف ہوتا ہے اور کون سا نہیں ہوتا۔ تو 9 چیزیں ایسی ہیں جن کو اسباب 9 اور اسباب منع صرف کہا جاتا ہے، یعنی 9 اسباب۔ اگر ان میں سے کوئی سے بھی 2 سبب کسی لفظ میں پائے جائیں تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ وہ 9 اسباب کیا ہیں؟ عدل، وصف، تانیث، علم، عجمہ، جمع، مرکب منع صرف، وزن فعل اور الف نون زائدتان۔ ان 9 میں سے کوئی سے بھی 2 سبب کسی اسم میں پائے جائیں وہ غیر منصرف ہوگا، اور اگر ان 9 میں سے کوئی ایک بھی سبب کسی میں نہ پایا جائے یا ایک پایا جائے صرف تو وہ منصرف ہوگا۔ البتہ تانیث کے اندر الف ممدودہ اور الف مقصورہ، اور اسی طرح جمع کا جو وزن ہے اس میں، جس کی تشریح بھی کروں گا میں، تو یہ 2 سبب ایسے ہیں جو اکیلے 2 کے قائم مقام کہلاتے ہیں۔ اگر ان 2 میں سے کوئی اکیلا بھی کسی اسم میں پایا جائے، جیسے الف مقصورہ ہے کبریٰ اور الف ممدودہ ہے کبریاء، تو اگر کسی اسم کے آخر میں صرف الف مقصورہ ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ یہ ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے۔ کسی اسم کے آخر میں الف ممدودہ ہے جیسے کبریاء، تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا، ہمیں مزید کوئی سبب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جمع کا وزن ہے فعالل اور فعالیل، تو مساجد فعالل کے وزن پر ہے، لہذا مساجد غیر منصرف ہے۔ اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے اس کا جمع کا یہ والا وزن ہونا کافی ہے اور کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں مختصراً ان 9 اسباب کی تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عدل، وہ لفظ جس کا اصل وزن کچھ اور ہو اور اب وہ کسی دوسرے وزن میں ہو، جیسے ایک لفظ ہے ثلاثو، یہ اس کا ترجمہ ہے 3 اصل میں تھا ثلاثتن ثلاثتن، عربی میں 3 کو ثلاثتن کہتے ہیں، تو 2 مرتبہ 3 کہنا ہو، 3 کہنا ہو تو ہم کہیں گے ثلاثتن ثلاثتن۔ لیکن ثلاثتن ثلاثتن جو لفظ تھے یہ یہاں سے انہوں نے اعراض کیا، اصل وزن کو چھوڑا، دوسرا وزن اختیار کیا ثلاث، تو اب یہ گویا اس کے اندر عدل آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ عدل کے 6 اوزان ہیں۔ مفعل جیسے مثلث، اس کا ترجمہ بھی 3 ہے۔ فعل جیسے عمر، ظفر، اخر۔ فعال جیسے ثلاث، رباع، خماس۔ فعال جیسے قطام، یہ ایک عورت کا نام ہے۔ فعل جیسے امس، کل رات۔ فعل جیسے سحر، آج صبح۔ تو یہ 6 وزن ہیں عدل کے، یعنی کسی اسم میں اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ عدل اس میں ہے یا نہیں ہے
تو ایک تو ہمیں معنوی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس اصل اس کا جو ترجمہ ہے تو اس کو کیا لفظ ہونا چاہیے تھا اور اس سے اس نے کون سا لفظ اختیار کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں ہمیں آسانی یہ ہے کہ علماء نحو نے جتنے الفاظ میں اب تک یہ بتایا ہے کہ ان میں عدل پایا جا رہا ہے، وہ ان کے 6 اوزان مقرر کر دیے ہیں: مفعل، فعل، فعال، فعال، فعل اور فعل۔ ان 6 میں سے اگر کوئی وزن ہے تو اس کے عدل ہونے کا امکان ہے، اس بات کا امکان ہوگا کہ اس کے اندر عدل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے وصف۔ وصف کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کی صفت ہونا۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک تو ذات کا نام ہوتا ہے، جیسے دیوار ہے تو یہ اس کا نام ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں جدارن، یہ وصف نہیں ہے۔ دیوار کا وصف کیا ہے؟ مضبوط ہونا، کمزور ہونا، ٹوٹا ہوا ہونا، بہترین ہونا، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، منقش ہونا وغیرہ، تو یہ سب اس کے اوصاف ہیں۔ کسی لفظ کے اندر وصفیت والا معنی پایا جا رہا ہو تو یہ غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تیسری چیز ہے تانیث۔ تانیث کا ہم نے پڑھ لیا کہ اس کی 4 علامتیں ہیں۔ آخر میں گول تا ہو، ٹھیک ہے، جیسے اسامۃ، فاطمۃ، اور یا آخر میں گول تا نہ ہو مگر وہ تانیث معنوی ہو، تقدیری ہو۔ ہم نے عربوں سے کچھ الفاظ کو سن لیا کہ وہ ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے الف مقصورہ، جیسے کبرا، آخر میں الف ہو یا کھڑا زبر ہو یا کے اوپر، تو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، یا آخر میں الف ممدودہ ہو جیسے کبریاء، ٹھیک ہے۔ تو یہ تانیث کی 4 علامتوں میں سے کوئی بھی ایک علامت پائی جائے تو وہ اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہو گیا، مگر الف ممدودہ یا الف مقصورہ میں سے کوئی ایک اگر ہے تو یہ اکیلا 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ پھر ہمیں اس لفظ کو غیر منصرف بنانے کے لیے مزید کسی اور سبب کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لفظ غیر منصرف ہوگا جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو۔ چوتھی چیز ہے اسباب 9 میں سے علم، یعنی کسی کا نام ہو، کسی ایک فرد کا، جیسے میرا نام اسامہ ہے، کسی کا نام زید ہے، کسی کا نام فلاں ہے، کسی کا نام فلاں ہے، کسی ایک خاص فرد کا جو نام ہوتا ہے وہ اس کو عربی میں علم کہتے ہیں، اردو میں اس کو نام کہتے ہیں، عربی میں اس کو علم کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی علم ہے، کسی خاص کا نام ہے، جیسے ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، زید، عمر، بکر، خالد، یا کسی بے جان چیز کا کوئی نام ہم نے رکھ دیا، کسی جانور کا ہم نے کوئی نام رکھ دیا خود اپنے طور پر، تو وہ علم ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اس غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ 5ویں چیز ہے عجمہ، یعنی وہ لفظ عربی زبان کا نہ ہو بلکہ عجمی، یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان سے عربی میں آیا ہو، جیسے ابراہیم، اسماعیل، یہ عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں، تو کسی لفظ کا غیر عربی ہونا بھی 9 اسباب میں سے ایک ہے۔ 6ٹھی چیز ہے جمع، اس کو جمع منتہی الجموع بھی کہتے ہیں، یعنی منتہی الجموع یعنی وہ جمع جس کی انتہا ہو گئی، جس میں مزید کوئی جمع نہیں آتی، یعنی وہ جمع کہ جس کے بعد لفظ کی مزید جمع نہ آتی ہو۔ جیسے ایک کتے کو عربی میں کلب کہتے ہیں، ایک گلی میں کتوں کی ٹولی ہو تو انہیں اکلب کہتے ہیں، کئی سارے کتوں کی ایک ٹولی، اور اگر 3 ٹولیاں ہوں تو انہیں اکالیب کہا جائے گا۔ ایک ہی گلی میں کتوں کی 3 ٹولیاں ہیں، 3 کتے یہاں ہیں، 4 کتے وہاں ہیں، 5 کتے ادھر کونے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان سب کو عربی میں اکالیب کہتے ہیں۔ یہ اکلب کی بھی جمع ہو گئی، مگر اکالیب پر آ کر جمع بند ہو گئی، ختم، اب اس کا مزید کوئی جمع نہیں آتی۔ مثلا اگر شہر کی کئی ساری گلیوں میں 3-3 4-4 ٹولیاں کتوں کی ہوں تو ان سب کو بھی ہم لفظ اکالیب کے ذریعے سے ہی کہیں گے، ان سب کے لیے بھی ہم اکالیب لفظ ہی استعمال کریں گے۔ گویا اکالیب پر آ کر قلب کی جمع منتہی ہو گئی، تو یہ جمع منتہی الجموع ہے۔ اسی طرح کہنا بات، اس کو عربی میں کہتے ہیں قول، اس کی جمع ہے اقوال، اور اقوال کی جمع ہے اقاویل، یعنی کئی سارے اقوال، کئی سارے اقوالوں کے یعنی بے شمار اقوال، ٹھیک ہے۔ تو اب اقاویل کے بعد مزید کوئی جمع نہیں آتی، تو اقاویل جمع منتہی الجموع ہے۔ یہ بھی اکیلا غیر منصرف ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے، مزید کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان، کہ اس کے صرف 2 وزن مقرر ہے، مفاعل اور مفاعیل، یا فعالل اور فعالیل، یا فواعل اور فواعل، جس سے بھی ہم کہہ لیں، اس کے وزن کو ہم جس سے بھی پہچاننے کی کوشش کریں تو اس کا پہلا وزن ہے مفاعل، یعنی پہلے حرف پہ زبر ہو،
دوسرے حرف پہ زبر ہو، تیسرا حرف الف ہو، چوتھے حرف کے نیچے زیر ہو، اور پانچواں حرف اس کے بعد ایک اور ہو جس پر عامل کے اعتبار سے کبھی زبر آئے گا، کبھی زیر، کبھی پیش، جیسے مساجد۔ اور اسی طرح دوسرا وزن ہے مفاعیل۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے حرف پہ زبر ہو، دوسرے حرف پہ زبر ہو، تیسرا حرف الف ہو، چوتھے حرف کے نیچے زیر ہو، پانچواں حرف یا ساکن ہو، اور چھٹے حرف کے اوپر زبر زیر پیش عامل کے بدلنے سے آتا رہے گا۔ تو یہ آسان ہے انتہائی۔ جو لفظ مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر ہے ہم آنکھ بند کر کے اس کو غیر منصرف کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جمع منتہی الجموع ہے جو اکیلا دو سبب کے قائم مقام ہے، اور مزید کسی سبب کو غیر منصرف بنانے کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ساتواں سبب ہے مرکب منع صرف۔ یہ بھی بہت آسان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دو الگ الگ اسموں کو جوڑ کر کسی کا نام رکھ دیا جائے۔ جیسے ایک لفظ ہے بعل اور ایک ہے بک، ان دونوں کو جوڑ کر ایک بندے کا نام رکھ دیا بعل بک، تو یہ پورا ایک نام ہو گیا۔ اردو میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، جیسے میرا نام ہے محمد اسامہ سرسری، تو محمد الگ لفظ ہے، اسامہ الگ لفظ ہے، سرسری الگ لفظ ہے، تینوں کو ملا کر ہم نے ایک نام رکھ دیا محمد اسامہ سرسری، یا اسامہ سرسری، یا صرف محمد اسامہ۔ تو یہ مرکب منع صرف جو ہوتا ہے، ایک سے زیادہ اسما کو جوڑ کر کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ بھی کسی لفظ کے غیر منصرف ہونے کے لیے جو 9 اسباب ہیں ان میں سے گویا ایک سبب اس کے اندر آ گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کے علاوہ ایک اور سبب بھی ہے تو وہ پھر غیر منصرف ہو جائے گا۔ مثلا دوسرا سبب علم ہے، بھئی کسی کا نام رکھ دیا اگر، تو وہ اس کی تعریف میں یہ شامل ہو گیا نا کہ وہ نام رکھ دیا جائے کسی کا، تو دوسرا سبب نام ہو گیا، علم ہو گیا، اور پہلا سبب مرکب منع صرف ہو گیا، تو وہ لفظ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مرکب کا نام مرکب منع صرف رکھا ہے۔ منع صرف کا مطلب ہی غیر منصرف ہے۔ 8واں سبب 9 اسباب میں سے وزن فعل ہے۔ جو اسم کسی فعل کے وزن پر ہو تو اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ فعل ہی کا وزن ہوگا اور اس وزن پر کوئی اسم نہیں آتا ہوگا، جیسے خلق فعل مجہول ہے جس کا ترجمہ ہے وہ پیدا کیا گیا، اس وزن کا پوری عربی زبان میں کوئی اسم موجود نہیں ہے، اور اگر یہ لفظ کسی انسان کا نام رکھ دیا جائے تو علم ہو جائے گا، علم اور وزن فعل کے جمع ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ وزن افعال میں بھی پایا جاتا ہو، اسماء میں بھی پایا جاتا ہو، جیسے احمد، یہ وزن فعل ہے، اسم، اور یہ وزن فعل اور اسم دونوں میں پایا جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ اسم غیر منصرف تبھی ہوگا جب اس کے شروع میں 4 میں سے کوئی ایک حرف ہو، حمزہ ہو، تا ہو، نون ہو یا یا ہو، ان میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہ غیر منصرف ہوگا، ورنہ وہ منصرف ہوگا، جیسے اکبر، تغلب، یزید۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں علم الصرف میں بھی مہارت ہونی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فعل کا وزن ہے۔ 9ویں چیز یعنی اسباب 9 میں سے آخری سبب ہے الف نون زائدتان، یا اس کو ہم آسان اردو میں کہتے ہیں الف نون زائد۔ الف کا مطلب بھی سب کو پتہ ہے، نون کا مطلب بھی سب کو پتہ ہے، زائد کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں الف اور نون زائد آ رہے ہوں، اس لفظ کے حروف اصلیہ میں سے نہ ہوں۔ عربی زبان میں ہر لفظ کے 3 یا 4 حروف اصلی ہوتے ہیں، باقی سب زائد ہوتے ہیں۔ اسامہ میں 3 حروف اصلی ہیں، الف، سین اور میم۔ عمر میں تینوں اصلی ہیں، عین، میم اور را۔ کتاب میں 3 حروف اصلی ہیں، کاف، تا اور با۔ تو اسی طرح الف نون زائدتان کی مثالیں اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھیں، قرآن، تو قرآن کے حروف اصلی ہیں قاف، را اور حمزہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ شروع میں آ گئے، اس کے بعد الف اور نون دونوں زائد ہیں، تو یہ الف نون زائدتان اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ فرقان میں حروف اصلی ہیں فا، را اور قاف، اور آگے الف اور نون زائد ہیں، تو جس لفظ کے آخر میں الف نون ہو اور وہ الف نون زائد بھی ہو تو اس صورت میں وہ غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے ایک سبب ہوگا۔ اگر زائد نہیں ہوگا، اس لفظ کے حروف اصلیہ میں سے ہوگا، تو پھر اس صورت میں وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 9 اسباب ہو گئے۔ اب 2 اہم باتیں ذہن میں رکھیں، غیر منصرف کے آخری حرف پر کبھی تنوین یا زیر یا 2 زیر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، جب کسی غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا وہ غیر منصرف جو ہے مضاف ہو جائے، مرکب اضافی کے اندر جو پہلا لفظ ہوتا ہے مضاف وہ بن جائے، تو ان دونوں صورتوں میں حالت جری میں اس غیر منصرف ہونے کے باوجود اس کے آخر میں زیر یعنی کسرہ آ جائے گا، زیر۔ جیسے مساجد ایک غیر منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ فعال کے وزن پر ہے، جمع منتہی الجموع جو کہ اکیلا 2 سببوں کے قائم مقام ہے، لہذا مساجد غیر منصرف ہے۔ اب المساجد، تو یہ الف لام آنے کی وجہ سے اب المساجد کی جب حالت جری آئے گی، جیسے فی المساجد،
فی حرف جر ہے جو کہ جس لفظ پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے، اس کی حالت جری ہو جاتی ہے، تو فی المساجدی ہم کہیں گے، فی المساجدہ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح فی مساجدہم، ان کی مسجدوں میں، تو فی مساجدہم میں دیکھیں تو مساجد غیر منصرف ہے، مگر چونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے، ہم اس کا مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف ہونے کی وجہ سے اب جب اس کی حالت جری ہوگی، جیسے کہ فی داخل ہو رہا ہے، یہ اس کی حالت جری ہے، تو اب اس کے آخری حرف یعنی دال کے نیچے زیر آئے گی، زبر نہیں آئے گا، ورنہ غیر منصرف کی حالت جری میں اس کے آخری حرف پر زبر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں متمکن کی 16 قسمیں پڑھ لی، سمجھ لی، اچھا غیر منصرف کا ہم نے سمجھ لیا کہ 9 اسباب ہیں، تو اب ہمیں مشکل اقسام کی جو 3 قسمیں ہم سمجھ رہے تھے اس میں متمکن کی، اس میں دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسباب 9 میں سے کوئی 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا، نہیں ہے تو پھر اب ہم یہ دیکھیں گے وہ لفظ واحد ہے یا جمع ہے، اگر واحد ہے تو وہ مفرد منصرف صحیح ہو جائے گا، جمع ہے تو وہ جمع مکسر منصرف ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں متمکن کی یہ 16 قسمیں ہم نے پڑھ بھی لی، سمجھ بھی لی، جو مشکل تھی وہ بھی الحمدللہ آسان ہو کر ہمارے سامنے آ گئی، وہ بھی ہم نے سمجھ لی، اب ہم ان کا کریں کیا؟ تو ان کا کرنا یہ ہے کہ ان کی حالت رفعی کیسے آتی ہے، حالت نصبی کیسے آتی ہے، حالت جری کیسے آتی ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو 16 قسمیں ہیں تو ان کی تینوں حالتیں کیسے آتی ہیں۔ کسی کی حالت رفعی زبر کے ساتھ پیش کے ساتھ آتی ہے، کسی کی واو کے ساتھ آتی ہے، کسی کی الف کے ساتھ آتی ہے، کسی کی تقدیری آتی ہے، یعنی وہ لفظ جوں کا تو رہتا ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے۔ پھر ایک سوال باقی رہ جائے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے 16 قسمیں بھی پڑھ لی اور ہم کو حالت رفعی نصبی جری بھی تینوں کی سمجھ میں آ گئی، مگر حالت رفعی ہوتی کب ہے، حالت نصبی ہوتی کب ہے، حالت جری ہوتی کب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر ہمیں مرفوعات جو کہ 8 ہیں، منصوبات جو کہ 12 ہیں اور مجرورات جو کہ 2 ہیں وہ پڑھنے ہوں گے، یعنی حالت رفعی کی 8 صورتیں ہیں، حالت نصبی کی 12 صورتیں ہیں اور حالت جری کی 2 صورتیں ہیں، جن کو ہم مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے تحت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب وہ بھی سبق ہمارے مکمل ہو جائیں گے پھر ہمارے لیے پوری عربی زبان کے تمام الفاظ کو زبر زیر پیش کی تبدیلی کے اعتبار سے سمجھنا آسان ہو جائے گا، جو کہ علم النحو کا اصل الاصول اور مقصد ہے اور خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمارا غیر منصرف کا سبق مکمل ہوا۔ اب کام یہ ہے کہ قرآن کریم میں سے غیر منصرف کی 10 مثالیں لکھیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ نے اس کا غیر منصرف ہونا کیسے پہچانا۔ ٹھیک ہے، اب میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔